لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات پڑھ لیں آپ تمام حضرات. آپ تمامی مومنین کی خدمت میں گزارش ہے ذرا سا آگے تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت بھی نہ ہو. تھوڑی دیر کے لیے لمحے بھر کے لیے آگے تشریف لے آئے. ادھر نوجوان کھڑے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں برائے کرم ذرا لمحے بھر کے لیے تشریف لے آئے. ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. حضرت گرامی قدر عزاداران حسین مظلوم کربلا ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام. عزیزو آپ کے علم میں ہے آج محرم کی 17 تاریخ ہے. ہر سال آج کی تاریخ میں اسی عزا خانے سے جلوس عزا کا اہتمام ہوتا آیا ہے. بحمداللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. زیادہ وقت نہیں ہے. صرف آدھے گھنٹے کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں تبرکات کی برآمدگی کا ایک منظر ہونا ہے. دور دور سے مومنین آئے ہوئے ہیں. موسم خراب ہے پھر بھی تشریف لائے ہیں. مادر حسین آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھیں. آپ کی جو بھی دعائیں ہیں حسین کی ماں آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کریں. آپ مصاب ہونے اور گریہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں. مادر حسین آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دیں. عزیزو 18 بنی ہاشم کے تابوت کی برآمدگی کا منظر ہے. میں نے اس وقت پیغمبر کی ایک حدیث پڑھی کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لا تبرد ابدا. حضور فرماتے ہیں کہ قتل حسین کی گرمی مومنین کے دلوں پر ایسی ہے یہ وہ حرارت ہے کہ جو صبح قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ وہ حرارت عزا ہے کہ جس کا سلسلہ قیامت تک جانے والا ہے. موسم کتنا ٹھنڈا ہو جائے مگر حرارت عزا کو دوام رہے گا. موسم کیسا بھی ہو جائے حالات کیسے بھی ہو جائے مگر عزائے حسین کی حرارت میں کمی نہ آئے گی. یہ عزائے حسین کی حرارت ہی تو ہے کہ کیا بزرگ کیا بچے کیا نوجوان کیا عورتیں آج سب غریب کربلا کو پرسہ دینے کو حاضر ہو گئے ہیں. نوجوانوں آؤ بڑے اطمینان سے کھڑے ہو. مجھے یقین ہے کہ ہمارے سامنے کچھ بزرگ بھی کھڑے ہیں پرسہ داری کے لیے آمادہ ہیں. لیکن ہم جب بھی تقریریں کرتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ کھڑے رہتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کھڑے کھڑے ان کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے. وہ تھک جاتے ہیں. کبھی ایک پیر اٹھاتے ہیں تو دوسرا رکھتے ہیں, کبھی دوسرا اٹھاتے ہیں تو پہلا رکھتے ہیں. میں ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو چند لمحہ حسین کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو
بیٹھ جاتے ہو. اگر کبھی تمہیں زحمت محسوس ہو تو کبھی کربلا والے سید سجاد کا رخ کرنا کہ جسے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک نہ جانے کتنے شہروں میں، کتنی گلیوں میں، کتنے راہوں میں سجاد کو زنجیروں میں جکڑ کے پیدل چلایا گیا، اور سجاد روتے ہوئے خون چلے اور ایک ہی مرثیہ پڑھتا رہا: ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا بے کفن بابا، ہائے میرا بے غسل بابا. دل چہتا کو مولا سجاد، ارے کل آپ کا بابا بے کفن تھا، بے غسل تھا، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا. اے آقا آئیے، آج دیکھیں حسین کے جنازے کے اہتمام میں مجمع آیا ہے. اجرکم اللہ. میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل سے مسائل پڑھوں، مگر نوجوانوں آؤ میں تمہیں کربلا کی اس وادی میں لے چلوں جہاں درد و غم کا دریا ہے، اور اس میں فاطمہ کا لال کبھی ڈوب کے نکلتا ہے، کبھی نکل کے ڈوبتا ہے. اتنا غریب ہے حسین کہ ایک کا جنازہ لا کے رکھتے ہیں کہ دوسرے کی آواز آ رہی: مولا میرا سلام. جزاک اللہ. بس عزیزو میں پہنچ گیا آپ کو لیے ہوئے سوئے کربلا. نوجوانوں تمہاری نگاہوں کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے تابوت آنے والے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا تابوت دیکھنا تو گریا کرنا، لیکن ایک جملہ پڑھوں شاید ہر آنکھ نم ہو جائے. جب تابوت گزرے تو یہ سوچ کے پرسہ دے دینا کہ یہ یتیموں کا تابوت آ رہا ہے. لو عزیزو تمہاری نظروں کے سامنے دو ننھے ننھے تابوت آ رہے ہیں. یہ اولاد مسلم کے تابوت ہے. ایک محمد بن مسلم کا تابوت، ایک عبداللہ بن مسلم کا تابوت. یہ حسین کے وہ بھتیجے ہیں کہ جو کربلا میں حسین کے پاس آتے رہے، کہتے رہے: امو جان اذن وغا دے دے، امو جان رب کی رضا دے دے. حسین اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ کے کہتے تھے: میرے لال، ارے عباس کی بہن کے لیے مسلم کا غم کافی ہے، ارے میں تمہیں کیسے رنگ کی رضا دے دوں. بچے ہاتھ جوڑے کھڑے رہے. ماں جب چچا جان اجازت دے دے، امو جان اجازت دے دے. لکھا ہے غریب کربلا نے ایک بعد دیگرے دونوں شہزادوں کو اذن وغا دیا. مقتل میں دونوں بچے آئے. مسلم کے یتیموں نے بلا کا جہاد کیا، مگر زخموں سے چور ہو کے جب یہ بچے زمین کربلا پہ گرے آواز دے رہے تھے: امو جان مدد کو آئیے، چچا جان مدد کو آئیے. لکھا ہے غریب کربلا سراپا اپنے بچوں کے جنازے میں پہنچے، بھتیجوں کی میت اٹھائی، مسلم کے دونوں بچوں کا جنازہ خیمے میں پہنچایا، مگر بیویوں میں کوہرام برپا تھا. اے نوجوانوں تمہاری نظروں کے سامنے سے یتیموں کا تابوت جا رہا ہے، مسلم کے بچوں کا تابوت جا رہا ہے. یہ وہ تابوت ہے جسے حسین نے اٹھایا تھا، یہ وہ جنازہ ہے جسے حسین نے خیمے میں پہنچایا تھا. بیویوں میں کوہرام برپا تھا. مگر آؤ میں تمہیں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، وہی عباس کی بہن جو اپنے بچوں کو رو رہی تھی. لکھا ہے 11 محرم کو اسیر ہو کے وہ بی بی جب چلی ہے تو 12 محرم کی صبح جب کوفے میں ورود ہوا تو دارالامارہ پہ شوہر کا لٹکتا ہوا جنازہ دیکھا، کلیجہ پھٹ گیا. رو کے کہا: میرے والی، میرے 2 بچے کربلا میں مارے گئے، مگر میرے 2 لال آپ کے ساتھ آئے تھے، ارے وہ میرے بچے کیا ہوئے؟ آواز آئی: بی بی اگر تو نے اپنے لال حسین پہ قربان کیے تو میرے وہ 2 بچے کوفے میں حسین پہ قربان. جزاک اللہ، جزاک اللہ. نا عزیزو نا 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 شرما کے نہ روئیے گا، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، اس لیے کہ کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے. نہیں پتا آئندہ برس ہمیں یہ غم ملے نہ ملے، زندگی وفا کرے نہ کرے. لہٰذا پرسے داری میں آئے ہو تو شرما کے نہ رونا. تم روتے ہو تو زینب کے کلیجے کو ٹھارس ملتی ہے. ارے شہزادی نے یہی تو تم سے چاہا ہے کہ میرے بھیا کو رونے والوں، میرے بھیا پہ ایسے رویا کرو جیسے اجڑی ہوئی ماں کلیل جوان کا ماتم.
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ لو میں بالکل وقت نہیں لے رہا ہوں، جناب مسلم کے بچوں کی زیارت کر چکے، اب لو تمہاری نگاہوں کے سامنے 4 جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ بھی اولاد عقیل کا جنازہ ہے، کوئی محمد بن عقیل ہے، کوئی جعفر بن عقیل ہے، کوئی عبداللہ بن عقیل ہے، کوئی محمد بن سعید بن عقیل ہے۔ نوجوانوں یہ 4 جنازے تمہاری نظروں کے سامنے آ گئے۔ پتا ہے اس میں سے 3 حسین کے بھائیوں کا جنازہ ہے، ایک حسین کے بھتیجے کا جنازہ ہے، یا اولاد عقیل کا جنازہ ہے۔ کبھی محمد کی آواز آئی آقا میری مدد کو آئیے، حسین بھتیجے کی میت پہ گئے، سراپا اپنے کو گرا دیا، ماتم کرتے ہوئے جنازہ اٹھایا، خیمے میں لاش پہنچائی، مگر کبھی جعفر بن عقیل کی آواز، کبھی عبداللہ بن عقیل کی آواز، کبھی موسیٰ بن عقیل کی آواز۔ یہ حسین کا درد تھا کہ ایک کی لاش لا کے خیمے میں رکھتے تھے کہ دوسرے کی آواز آتی آقا میرا سلام۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو یہ 4 جنازے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزرے ہیں یہ اولاد عقیل کے جنازے ہیں۔ پتا ہے محمد بن سعید بن عقیل یہ حسین کے بھتیجے ہیں، باقی 3 جنازے جناب عقیل کے بیٹوں کے تابوت تھے۔ میں ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایک فقرہ لکھا ہے کہ حسین کا عالم کربلا کے میدان میں تھا کیا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کبھی لاش رکھی کبھی رو دیے، کبھی لاش رکھی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ ارے ایک کی میت لا کے رکھے تو دوسرے کی آواز مولا میرا سلام۔ جزاک اللہ، بلند ہے آپ کی آوازیں گریا، مادر حسین ان آوازوں پہ نزول رحمت فرمائے۔ لو عزیزو مسلم کے بچوں کا ماتم کر چکے، 4 جنازے اولاد عقیل کے آپ نے دیکھے، اب آئیے میرے ساتھ، اب تک تو عقیل کے بچوں کی باری تھی نا، لو اب علی کے شہزادوں کی باری ہے۔ 4 تابوت تمہاری نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، یہ اولاد علی ہے۔ ایک عمران بن علی کا تابوت، ایک موسیٰ بن علی کا تابوت، ایک جعفر بن علی کا تابوت، ایک محمد بن علی کا تابوت۔ عزیزو معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ اولاد علی ہے، یہ امام حسین کے سگے بھائی ہیں جو ایک کے بعد دیگرے آقا کے پاس آتے رہے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دے، مولا مجھے رنگ کی رضا دے دے، آقا مجھے اذن لغا دے دے۔ حسین حسرتوں سے اپنے ایک ایک بھائی کو دیکھتے تھے اور رو کے کہتے تھے میرے بھائیو تم جا رہے ہو، حسین کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے، تم جا رہے ہو، حسین غریب ہوتا جا رہا ہے، تم چھوڑے جا رہے ہو، حسین تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ مگر ہائے غربت حسین، کبھی جعفر کی آواز آئی، حسین نے میت اٹھائی، کبھی موسیٰ کی آواز آئی، حسین نے میت اٹھائی، کبھی عمران نے پکارا، حسین جنازے پہ آئے، کبھی محمد نے بلایا، حسین ماتم کرتے چلے۔ لکھا ہے اولاد علی کا جنازہ ایک ایک کر کے حسین لاتے رہے، بیبیاں ماتم کرتی رہی، بہنیں پچھاڑے کھاتی رہی، خیمے میں باویلا برپا رہا۔ مگر عزیزو شاید تم نے بہت آہستگی سے یہ جملہ سنا، میں بہت وقت نہیں لے رہا، بہت جلدی میں تابوت کی نقابت کرنا چاہتا ہوں، بس ایک جملہ سن لو۔ یہ جو 4 تابوت تم نے اولاد علی کے دیکھے ہیں نا، یہ خالی علی کے بیٹوں کے تابوت نہیں تھے، عباس کے بھائیوں کا بھی تابوت تھا۔ پتا ہے کون عباس؟ وہی عباس کہ جس کی ماں کو اہل شہر والے ام البنین کہتے تھے، بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، ام کہتے ہیں ماں کو۔ جب خالق نے دامن بی بی کا بیٹوں سے بھر دیا تو شہر پکار کے کہتا تھا بیٹوں والی ماں، بیٹوں والی ماں۔ او نوجوانوں اللہ تمہاری ماؤں کی گودیاں آباد رکھے۔ میں کیسے فقرہ کہوں، جو بی بی بیٹوں والی تھی نا وہ باد کربلا زہرا کے پائے تھی، جنت البقیہ کے بیٹھتی تھی، زمین پہ اپنے بیٹوں کی یاد میں 4 نشانے قبر بناتی، ایک ایک پہ انگلی رکھتی، میرے لال جعفر تو کربلا میں مارا گیا لال، ماں ہوتی تو تجھے روتی، مگر اے میرے لال میں تھی نہیں، رو بھی نہ سکی، لیکن جعفر میں آج بھی تجھے نہیں روؤں گی، روؤں گی تو اپنے حسین کو روؤں گی۔ کبھی دوسرے نشان پہ انگلی رکھ کے یہی فکرے، کبھی تیسرے نشان پہ انگلی رکھ کے یہی فکرے، مگر ایک چوتھا نشان کھینچتی تھی۔
सुनो के जवानों, एक चौथा निशान खींचती थी और चौथे निशान पे उंगली रख के कहती थी, अब्बास तू करबला में ज़िबा हो गया लाल। ये माँ होती तो तुझे रोती, मगर मेरे लाल मैं आज भी तुझे न रोऊंगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हुसैन को कि इतने में फातिमा ज़हरा की आवाज आती, वाह अब्बासा। बीबी मुड़ के कहती, आप मेरे बेटे का नाम ले रही हो? तो बीबी की आवाज आती, उम्मुल बनीन अगर तू मेरे हुसैन को रोएगी तो मैं अपने अब्बास का माता। जज़ाकल्लाह। बस अजीजों, औलादे अली को रो लिए। लो अब तुम्हारी निगाहों के सामने दो ताबूत और हैं। मैं यही से फिक्रा पढ़ूं, उनका ताबूत है कि जिनको दुनिया ने औलो मोहम्मद कहा है। सुन लिया आपने, जिसे दुनिया ने औलो मोहम्मद कहा है। मैं किसी से नहीं कहता कि मैं औलो मोहम्मद पढ़ूं तो तुम गिरिया करना, लेकिन इन गरीबों के लिए एक जुमला सुन लो। ये कायनात के वो गरीब बच्चे हैं कि जिनकी मैयत पे इनकी माँ नहीं रो रही। सुन रहे आप, इनकी मैयत पे इनकी माँ नहीं रोई। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, मगर मैं जल्दी जल्दी फिक्रे पढ़ूं। इनकी माँ नहीं रोई। आओ मैं तुम्हें एहसास पढ़ता हूँ, फिर तुम औलो मोहम्मद का मातम करना। नौजवानों, इंसाफ से बताओ, कभी तुम्हारे गांव में, तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे खानदान में खुदा न करे कोई मैयत कभी परदेश से आई है? कोई मैयत कभी तुमने देखी है कि परदेश से मैयत आई हो? यकीनन देखा होगा। जब मैयत आती है तो भरा घर बिफर जाता है, शोरे गिरिया बुलंद हो जाता है, औरतें पछाड़े खा के रोती है। मगर कैसे मैं फिक्रा कहूँ, लेकिन अगर मैयत रख दी जाए और जिसका खून का रिश्ता हो वो मैयत पे आके गुमसुम बैठ जाए तो महल्ले की औरतें नोच नोच के कहती हैं, झिझोड़ के कहती, रो तेरे बेटे का जनाजा रखा है, देख तेरे बेटे की मैयत रखी है। हमने पूछा, बीबियों ये माँ को रुलाया क्यों जाता है? ये गम वाली को रुलाया क्यों जाता है? लोग कहती हैं, औरतें बताती, अगर ये नहीं रोएगी तो शिद्दत गम से कलेजा फट जाएगा, ये मर जाएगी, लिहाजा रुलाया जाता है। पढ़ू औलो मोहम्मद, लिखा है जब बच्चों का जनाजा आया बीबी को बुलाया गया, ज़ैनब बेसुध बैठ गई। किसी ने कहा, बीबी औलो मोहम्मद का जनाजा। नहीं रोई ज़ैनब, खामोश रही। लिखा है करबला में जब तक रही नहीं रोई, मदीने कूफे गई नहीं रोई, कूफे से शाम आई 1 साल कैद रही नहीं रोई। मगर 1 साल की कैद के बाद जब अली की बेटी मदीने आई है तो एक दिन बाजार में जनाब अब्दुल्ला ने सज्जाद से कहलवाया, मेरे लाल फूफी को सलाम कहिएगा और कहिएगा उनका अपना घर है, अगर मुनासिब समझे तो अपने घर तशरीफ लाए। खून रोता हुआ सज्जाद चला है, आके फूफी के सामने सर झुका लिया। फूफी पूछती, खैर तो है मेरे लाल? रो के कहा, फूफी अम्मा, फूफा जान मिले थे, मेरे लाल क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि उनका अपना घर है, मुनासिब समझे तो घर आ जाए। ज़ैनब ने हुक्म शौहर महसूस कर लिया, दोष पर पर्दा डाली, चेहरे पर नकाब लगाया। मैं कैसे ये फिक्रा पढ़ूं? अली की बेटी उठी, ना शाम की कैदन उठी, अरे कमर खमीदा ज़ैनब उठी, या अली कह के बीबी चली, अपना घर खोला। अब्दुल्ला ना थे, चंद कदम बढ़ाया था कि ज़ैनब सहने खाना में बैठ गई। वाह गुरबता, अल्लाह अकबर। बैठ गई अली की बेटी, खूब रोई। इतने में पसे पुश महसूस किया कि अब्दुल्ला आ गए। कैसे पता? क्योंकि अब्दुल्ला ने आके कहा, बीबी यहाँ क्यों रो रही हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, रोना है तो अपने घर जाओ, रोना है तो अपने घर जाओ। लिखा है जैसे जैसे अब्दुल्ला कहते जाते थे बीबी का गिरिया बढ़ता जाता था। ना शायद तुम समझे नहीं। अरे जब कोई गमों में डूब जाता है, टूटा होता है, और ऐसे में किसी अपने की आवाज सुनता है तो कलेजा बढ़ जाता है। अब्दुल्ला कह रहे अपने घर जा, ज़ैनब का गिरिया बढ़ा। अब्दुल्ला कहते तेरा घर नहीं है, ये अली की बेटी ज़ैनब का घर। अरे चेहरे से नकाब हटाया। अब्दुल्ला जमाने ने न पहचाना तो तुम भी न पहचाना, तुमने भी न पहचाना। मैं ज़ैनब
بی بی آپ چہرے پہ چھریاں، بال سفید، بی بی آپ عبداللہ چھریاں دیکھ رہے ہو، وہ اس کے چہرے پہ کیوں نہ چھریاں آئے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے 18 یوسف ذبح کر دیے گئے۔ عبداللہ میرا چاند سا قاسم پامال ہو گیا، میرے اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، میرے عباس کے بازو کاٹے گئے، عبداللہ میرا بھیا بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا۔ عبداللہ نے بی بی کا حال غیر دیکھا، کبھی بھی پہلے تو آپ حجرے میں چلے، دھوپ پہ بیٹھنا آپ کا مناسب نہیں ہے۔ سمجھ گئے عبداللہ تھوڑی دیر اور زینب رہ گئی تو زینب برسیہ پڑھتے پڑھتے مر جائے گی۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑا، بی بی آپ سائے میں چلیے، آپ کا دھوپ پہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ بھئی اتنا سننا تھا، علی کی بیٹی نے اٹھنا چاہا، نہ اٹھ نہ سکی۔ نوجوانوں کیسے پڑھوں جو شام کے زندان میں اٹھ کے نماز نہ پڑھ سکتی ہو، اور اس سے اٹھا نہ گیا۔ لکھا ہے عبداللہ نے سوچا سہارا دوں، بس جھکے اور جھک کے زینب کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھا، ابھی ہاتھ رکھنا تھا تڑپ گئی علی کی بیٹی۔ عبداللہ ارے رسیوں کا جزاک اللہ جزاک اللہ، میں پڑھ چکا آپ رو چکے، مگر عزیزو رو اس لیے بھی ہو محمد پر کہ جو سال بھر نہیں روئی تھی نا، عبداللہ نے سوچا حجرے میں پہنچاؤں۔ بہر قید جو حجرے میں پہنچایا تو جیسے بیوی نے پہلا قدم رکھا، عبداللہ نے چین کی سانس لی، چلو علی کی بیٹی کو سایہ مل گیا۔ لیکن کسے پتا تھا قیامت آئے گی؟ ارے زینب نے نگاہ اٹھائی تو دو چھوٹے چھوٹے بستر، دو ننھے ننھے تکیے بستروں کے درمیان، اور محمد کا روکیا میرے لال اماں کو جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس عزیزو زینب کے بچوں کو رو چکے، یہاں سادات کرام کا مجمع ہے، سادات بیویاں ہیں۔ ایک فقرہ پڑھوں، دیکھو آج کائنات میں سادات ہیں، آپ کو حسنی سادات ملیں گے، آپ کو حسینی سادات مل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ طے ہے کہ حسن کی نسل بچی ہے، حسین کی نسل چلی ہے۔ یہ سیدوں کا ہونا بتا رہا ہے یہاں نسل چلی ہے، مگر اللہ نے زینب کو دو ہی چراغ دیے تھے، دونوں کربلا کی آندھی میں گل ہو گئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ لو مسلم کے دونوں بیٹوں کو روئے، عقیل کے چاروں بیٹوں کو روئے، علی کے چاروں بیٹوں کو روئے، زینب کے دونوں بیٹوں کو روئے۔ 12 تابوت کی زیارت تم نے کر لی، اب 2 جنازے آ رہے ہیں، پتا ہے یہ بھی یتیموں کے جنازے ہیں۔ اولاد حسن کا جنازہ آ رہا ہے، ایک عبداللہ ابن حسن کا جنازہ، ایک قاسم ابن حسن کا جنازہ۔ نوجوانوں پرسہ اس لیے بھی دو کہ یتیموں کی شبیہ تابوت ہے۔ عزیزو کیا میں فقرہ پڑھوں، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تمہیں تفصیل میں بتاؤں۔ بھئی یہ سمجھ لو حسن کا بیٹا عبداللہ ابن حسن وہ ہے کہ جو امام حسین کی نصرت میں شہید ہو گیا، مگر پیچھے پیچھے ایک تابوت جناب قاسم ابن حسن کا ہے۔ علماء کرام نے حضرت قاسم کے لیے بہت کچھ پڑھا۔ آج میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، آج کوئی واقعہ نہیں پڑھ رہا، آج میں کوئی تفصیل نہیں پڑھ رہا، بس میں اپنے قاسم آقا قاسم کے لیے، مولا قاسم کے لیے ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مگر سارے نوجوان جو یہاں سے لے کے آخر تک سب بستا ہے، مجھ سے انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ جب تمہاری نظروں کے سامنے سے تابوت گزرتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو نوجوان کہتے ہیں ہم پیچھے بھی رہتے ہیں مگر کوشش کر کے ہاتھ تابوت تک پہنچاتے ہیں تاکہ زیارت ہو جائے۔ مگر اسی بھیڑ میں جب آپ کے ہاتھ کبھی پھول پہ آتے ہیں نا، پھول پہ آتے ہیں تو جو پھولوں کی چادر شبیہ تابوت پہ ہوتی ہے، جب اس پہ تمہارے ہاتھ پڑتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں۔ نہیں سن رہے ہو تم؟ پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں۔ اب اگر اسی تابوت کی راہ میں دیکھنا تو تمہیں کہیں نہ کہیں پھول کی پتیاں بکھری ہوگی۔ ہائے میں قاسم کیا پڑھوں؟ علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کیا کوئی پڑھے گا قاسم کو؟ قاسم کربلا میں قاسم بن کے گئے، مگر جب حسین لینے گئے قاسم تقسیم ہو گئے۔ جزاک اللہ۔ قاسم کے ٹکڑے
صحرائے کربلا میں بکھر گئے۔ بس عزیزان گرامی 14 تابوت کی زیارت کر چکے۔ اگر اب تابوت آتا تو میں تابوت کہتا، لیکن اب تابوت نہیں آئے گا نہ، آج کچھ اور ہی پڑھ رہا ہوں، آج تابوت، اب تابوت نہیں آئے گا۔ اب ایک نشانی آئے گی، کسی کا آسرا ہے، کسی کی ڈھارس ہے، کسی کی امیدیں وابستہ ہے، نہیں سمجھے؟ ارے غازی کا عالم آنے والا ہے۔ بس آج احساس پڑھ لو، ایک لمحے کو رک جاؤ بھائی، غازی کا علم برآمد ہوگا، میں اشارہ کروں گا بھائی کہ احساس پڑھنا ہے تاکہ انہیں بزرگوں کو بھی پتا چلے، سب کو پتا چلے کہ کربلا میں میرا حسین کتنا غریب ہو گیا۔ یہ سمجھ سکتے ہیں بزرگ، مگر نوجوانوں تم سنو یہ جملہ، ایک احساس پڑھ رہا ہوں، کتنا غریب ہو گیا میرا مولا کربلا میں۔ پڑھو احساس، خدا نہ کرے کسی نوجوان کے پاس ابھی فون آئے کہ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ پہ پڑا۔ سننا فقرہ، کسی کے پاس فون آئے کہ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ پہ پڑا ہے، یقین جانو بے سر و سامانی کے عالم میں دوڑ جاؤ گے، اور جب تک بھائی نہیں دیکھو گے روتے رہو گے، پروردگار میرا بھائی سلامت ہو، میرے اللہ میرا بھائی سلامت ہو۔ ہائے غربت حسین، عباس کی آواز میں حسین چلے، اب جو آگے بڑھے تو عباس کا دایا شانہ، اور آگے بڑھے تو بایا شانہ، رو کے کہتے ہیں عباس حسین غریب ہو گیا، عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لو عزاداروں بڑھ کے گوشت لے لینا، اس لیے کہ آگے آگے عباس غازی کا عالم ہے، آگے آگے عباس غازی کا عالم ہے۔ عزیزان گرامی، میں دو فقرے اور آپ کی خدمت میں زحمت تمام۔ عزیزان گرامی، آگے آگے عباس غازی کا عالم ہے، پیچھے پیچھے جنازہ ہے، میں بات تمام کر رہا ہوں، بس دو فقرے۔ حسین کا عباس مارا گیا، لکھا ہے کہ غریب نے جب عباس کا رخ کیا تو پہلے بڑھے ایک شانہ، آگے بڑھے دوسرا شانہ، مگر میں کیسے روایت پڑھوں؟ حسین رو کے کہتے تھے عباس حسین غریب ہو گیا۔ اب جو اور آگے بڑھے تو حسین نے دیکھا ساری کی ساری فوجیں عباس پہ ٹوٹی ہوئی تھی، حسین نے حملہ غضب کا کیا، فوجوں کو بھگایا، بھائی بھائی سے لپٹ گیا، عباس تیرا بھائی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بس ایک فقرہ سن لو کہ حسین عباس کا جنازہ اٹھاتے، شاید خیمے میں لاتے، مگر جنازہ اٹھانے کے لائق نہ رہا۔ عباس ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں کربلا کے میدان میں۔ بس عزیزو تمام کر دی گفتگو۔ ہاں حسین کا عباس مر گیا، لکھا ہے ادھر عباس کو کھونے کے بعد جب حسین پلٹے تو اکبر نے کہا بابا رنگ کی رضا دے دے، اذن وغا دے دے۔ او جوانو، اللہ تمہیں اکبر کے صدقے میں تمہیں جوانی عطا کرے، تم آباد و شاد رہو۔ بس ایک فقرہ غریب کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب سب سے اجازت لے کے حسین کا اکبر میدان میں آیا ہے تو روایت کہتی ہے کہ اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، حسین نے کہا جا میرے لال خدا حافظ۔ مگر جب باپ سے دوبارہ مل کے گئے تو حسین کہنے تھے جا اب تجھے ساقی کوثر سیراب کریں گے، مگر جیسے ہی اکبر حملہ ور ہوئے، خدا کی لعنت ہو، اس ظالم نے چھپ کر اکبر کے سینے میں ایسا نیزہ مارا کہ نیزہ سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ فقرہ پڑھو، اب تک گھوڑے سے جتنے بھی گرے تو ان کی آواز سن کے حسین گرے، مگر پہلے شہید ہے جناب علی اکبر کہ وہ تنہا نہیں گرے، گھوڑے سے اکبر گرے، ٹیلے پہ حسین گرے، در خیمہ پہ فضا گری، مسلح پہ لیلا گرے۔ اللہ اکبر۔ حسین تڑپ کے دوڑے اکبر کے جنازے کی طرف۔ اب جو پہنچے تو اکبر نے زخم سینے کا چھپا لیا، محسوس کیا ضعیف باپ آیا، سینہ چھپا لیا۔ حسین کہتے کیا ہو گیا میرے لال؟ اکبر کیا ہو گیا؟ کہتے بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، ادھر ہے شیخ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا، وہ زخم جھک جھک کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ٹالتے ہیں، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسین کہتے اگر کچھ نہیں ہوا تو ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟
ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو؟ کہ بابا سینے میں نیزہ آ گیا۔ حسین نے آستین سمیٹی، اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، ٹوٹی ہوئی علی کو پکڑا، اب جو نیزہ نکالا ساتھ میں کلیجہ، زمین کربلا ہلی۔ بابا منہ پھیر لو بابا، جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین نے اپنے کلیجے میں بھر لیا۔ لا میرے لال، تیرے بعد دنیا خاک ہے، ظالم تانے دیں گے۔ لو عزیزان گرامی، لکھا ہے کہ جوان بیٹا حسین کے سامنے مر گیا۔ حسین نے اپنے اکبر کا جنازہ اٹھایا، لے کے لاشا خیمے کی طرف چلے، دور سے بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، میرے لال اکبر تیرا بابا غریب ہو گیا، اب میں جنازہ نہ اٹھا سکتا۔ ارے جسے حسین نے پشت پہ حمل کیا تھا، رو کے کہتے بنی ہاشم کے بچوں نے اکبر کا جنازہ سنبھالا، مگر پالنے والی در خیمہ پہ چیخ رہی تھی، آواز دے رہی تھی، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو عزیزو، تمام ہو گئی گفتگو، حسین کا اکبر مارا گیا، بس ایک آخری گہوارہ ہے، پھر غریب کا تابوت ہے۔ مر گیا حسین کا اکبر، مر گیا حسین کا عباس، اتنا غریب ہو گیا کہ رو رو کے کہہ رہا تھا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کوئی آواز نہ آئی۔ حسین نے دیکھا کہ شہداء کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، کٹی ہوئی گردنوں سے لبیک یا رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے۔ حسین نے محسوس کیا اور خیمے کی طرف بڑھے، گریے کی آواز آئی، پوچھا بہن کیا کوئی بچہ پیاس میں ہلاک ہو گیا، مر گیا، شہید ہو گیا؟ بہن نے کہا نہیں میرے بھائی، کوئی بچہ پیاس سے مرا نہیں ہے، بلکہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے کہا لاؤ، شاید ظالم اسے پانی دے دے۔ سننا دنیا والوں، جب اصغر کا مصائب دنیا سنتی ہے نا، قیامت ہوتی ہے۔ حسین اپنا اصغر فوج آدھا کو دکھا کے کہہ رہے تھے، ظالمو میرے بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو ورنہ میرا اصغر مر جائے گا۔ ارے پانی تو نہ ملا، جواب میں تیر ارملا چلا، باپ کے ہاتھوں پر حسین کا بچہ شہید ہو گیا۔ حسین نے گریہ کیا، اصغر کے گلے سے خون آیا، حسین نے چہرے پہ ملا، آسمان نے انکار کیا، زمین نے منع کیا۔ حسین نے خیمے کے در پہ رباب کو پکار کے کہا، رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہ کوئی مسائل نہیں پڑھا میں نے، بس ایک دعا کراتا ہوں، پروردگار تجھے رباب کے اصغر کا واسطہ، اس دنیا میں ہماری جو بہن بے اولاد ہو اسے اصغر کے توسط سے رباب کے صدقے میں نعمت اولاد سے سرفراز فرما۔ لو عزادارو، حسین کا اصغر ذبح ہو گیا، ماں نے اپنے بچے کو کلیجے سے لگایا، خوب گریہ کیا، اصغر کا چہرہ دیکھا، کلیجے سے لگایا، پھر چہرہ دیکھا، پیشانی چومی، پھر چہرہ دیکھا، کلیجے سے لگایا۔ احساس کا فقرہ پڑھو، ارے جب ماں اپنے بچے کو آخری نظر سے دیکھ رہی تھی تو اصغر کی پیشانی پہ خون کی چھینٹیں دیکھی، رو کے کہتی میرے لال چلے گئے دادی کے پاس، چھوڑ گئے ماں کو تنہا۔ میرے لال اگر دادی کہے کیسی ہے تیری ماں، اس نے منہ تک نہیں دھلا کے بھیجا تو کہہ دینا کربلا میں پانی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو عزیزو، حسین نے اپنا اصغر لیا، خیمے کی پشت پہ آئے، اصغر کو دفن کر دیا اور اصغر کو دستے ظلم سے محفوظ کر دیا۔ لو میں نے مجلس تمام کر دی، گفتگو تمام ہو گئی، ماتم آپ کر چکے، لیکن اب میں کسی سے نہیں کہوں گا رو، کسی سے نہیں کہوں گا ماتم کرو، اس لیے کہ غریب کا تابوت آئے گا، اس کا تابوت آئے گا۔ دنیا کا کوئی بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنی قیمتی شے کے بارے میں وصیت کرتا ہے، میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جس نے وقت آخر سجاد سے کہا میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام، کہنا نا قتل غبرا
میں وہ کشتے مظلوم ہوں جسے ظالموں نے رولا رولا کے ذبح کیا. آج مجھے حسین کا مصائب نہیں پڑھنا ہے، میں ایک فقرہ پڑھنا ہے. اسی پہ غریب کا تابوت آئے گا، جیسے چہنا ویسے پرسا دینا. کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں. لکھا ہے سجاد سے رخصت ہو کر حسین کربلا میں آئے. ارے قیامت تو تب آئی کہ ادھر حسین کربلا میں آئے. ایک نے دائیں بازو پہ وار، دوسرے نے بائیں ہاتھ پہ تلوار، سینے پہ برچھی، پیشانی پہ نیزہ. حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، بے اختیار زمین پہ آئے. حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق، شمر آگے بڑھا، اپنا نجس قدم حسین کی پشت پہ رکھا. ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، شمر کا خنجر چلا فضا میں آواز. اللہ قتل الحسین سے کربلا، اللہ زبہ الحسین سے کربلا. اے عزادارو ذوالجلال پیشانی خون میں ڈبوئی، سوئے خیام چلا سکینہ. بابا مارا گیا، حسین شہید ہو گئے، خام سے آل بابا.